جیسا کہ آپ جانتے کہ انسان جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے۔ جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انسانی خوشیوں اور انسانی مسرت کے عنوان سے جتنی تھیریز بھی پیش کی گئی ہیں وہ انتہا پر مبنی ہیں۔ کچھ افراد نے روح کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے آزاد کر لے، اگر وہ اپنی سوچوں کو گرفت میں لے لے تو وہ ایک پر مسرت زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مادہ پرست ہے جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس دنیا میں مادہ، پیسہ، میٹیریلزم ہی خوشیوں کا سب سے بڑا منبع ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اپنے اپنے عنوانات سے بہت زیادہ خوشیوں کے حامل ہیں، واقعی یہ خوشیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ انسان کا جسم اور انسان کا روح ایک دوسرے کا پارٹ ہیں، ایک دوسرے کا جزو لا ینفک ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارا ایک مادی وجود ہے، ہمارا ایک روحانی، مادے کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ اچھا، آج ہم انسان کو ایک فزیالوجیکل اینٹیٹی یعنی انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اس عنوان سے دیکھیں گے، اور ان اعضاء میں گلینڈ ہوتے ہیں جسے عام زبان میں غدود کہا جاتا ہے، جو ہارمون پیدا کرتے ہیں اور وہ ہارمون ہمیں خوش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بڑی قیمتی بات سامنے آتی ہے، ایک بہت قیمتی نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم بغیر اپنے جسم کے، بغیر اپنے بیولوجیکل وجود کے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان ہارمون کے ریلیز یا سیکریشن میں ہماری سوچوں کا بھی عمل دخل ہے، ہماری روحانی بلندی کا بھی عمل دخل ہے۔ تو آج ہم انسان کو ان دونوں چیزوں کے تناظر میں دیکھیں گے، اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں چیزوں کے ملاپ سے انسان درجہ کمال تک ہے۔ مثلا ہمیں بھوک لگی ہوئی ہو، ہمارا بلڈ پریشر شوٹ اپ کر رہا ہو تو ہم کبھی بھی نہیں خوش ہو سکیں گے۔ ہمیں کوئی جسمانی پرابلم ہو، ہم کسی عنوان سے پریشانی کا شکار ہوں جسمانی طور پر، تو فکری طور پر ہم جتنا بھی خوش ہونے کی کوشش کریں گے یہ ممکن نہیں کہ ہم خوش ہو سکیں۔ اور اسی طرح ہمارا جسم صحت مند اور تر و تازہ ہے تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم فکری طور پر، ہمارے روحانی طور پر ہم قسم پرسی کا شکار ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہیں، تو پھر یہ تر و تازہ اور صحت مند جسم بھی ہمیں خوشی دینے سے قاصر رہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہمارے جسم میں 4 ہارمون ہیں۔ پہلے ہارمون کا نام ہے ڈوپامین، دوسرے ہارمون کا نام ہے اینڈورفن، تیسرے ہارمون کا نام ہے آکسیٹوسن، چوتھے ہارمون کا نام ہے سیروٹونن۔ یہ 4 ہارمون ہیں جو ہمارے جسم سے ریلیز ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں گے۔ تو آج ہم ان کو مطالعہ کریں گے ان کا کہ وہ کیسے ریلیز ہوتے ہیں، کیسے گلینڈ ان کو ریلیز کرتے ہیں، کون سی ہم ایکٹیویٹی سر انجام دیتے ہیں جن کے تحت یہ 4 ہارمون ریلیز ہو کر ہمیں بہت زیادہ خوشی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو پہلے ہارمون کو پڑھتے ہیں۔ 4 ہارمون ہیں اور ہر ہارمون میں نے 4 ایکٹیویٹیز لکھی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز میں نے کوشش کی ہے جن پر کوئی کاسٹ نہیں آتی، اور ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم زندگی کو پر مسرت بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس زندگی کا سب سے بڑا مقصد خوشی ہے، اور مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ یہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے، یہ زندگی ایک سیلیبریشن ہے، لیکن ہم سب کچھ کرنے کے باوجود خوش نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو سیٹ کرنا چاہیے وہ خوشی ہے، وہ فرحت ہے، وہ اس کائنات کے فلو کے ساتھ ناچنے اور گانے میں ہے۔ تو پہلے ہارمون 4 انداز سے سیکریٹ ہوتا ہے، 4 انداز سے یہ اس کا اخراج ہوتا ہے۔ پہلا ہے ایٹنگ گڈ، اچھی غذا کھائے بنا ڈوپامین خارج نہیں ہوگا اور کبھی آپ خوش نہیں ہوں گے، اور آپ کو غذائی قلت یا غذائی زیادتی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا
लाजमन उसका हिस्सा बनाएं, ताकि आप हकीकी मानों में सेहतमंद होंगे, और हकीकी मानों में सेहतमंद होंगे तो डोपामीन खारिज होगा। हकीकी और बैलेंस ग़िज़ा क्या है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें लिपिड हो, जिसमें मिनरल्स हों, जिनमें विटामिन्स हों। यानी आप गोश्त इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, चिकनाई इस्तेमाल करें, हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका जब जिस्म तरोताज़ा होगा तो यकीनन डोपामीन कसीर तादाद में खारिज होगा। नंबर 2, अचीविंग ए गोल। अच्छा, सबसे पहले अपनी जिंदगी में मकासद सेट करें, और जिस दिन बंदा वो मकसद या मंजिल पर पहुंच जाता है, उस खुशी का यकीनन हो सकता है आपको अंदाजा न हो, लेकिन अनइमेजिनेबल है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आपने देखा कुछ लोग CSS कर जाते हैं और उनके इंटरव्यू नशर होते हैं, तो उसमें वो कितने खुश होते हैं और अपनी माजी की मुसीबतों को अपने कारनामे बयान कर रहे होते कि फलां अरसे में हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं। तो यकीन जानिए कि अपने लिए टारगेट सेट करें और फिर उन टारगेट को अचीव करें, उनकी लज्जत अनइमेजिनेबल आपको खुशी देगी और अनइमेजिनेबल डोपामीन का इखराज होगा। तीसरे नंबर पर, कंप्लीटिंग ए टास्क। अच्छा, गोल बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट। टास्क होते हैं छोटे छोटे, छोटी छोटी एक्टिविटीज। जैसे आपका बहुत बड़ा गोल है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा, तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। जैसे आप ऑफिसर बनने के लिए आपको कई क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो आपने देखा होगा कि आप एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करते हैं, जैसे आप किसी क्लास का एग्जाम देते हैं, जिस दिन एग्जाम खत्म होता है कितनी इंसान को खुशी होती है, यकीनन आप इससे आशना होंगे। तो छोटे छोटे टास्क करें अपने बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए, यकीनन खुशियां हर लम्हा आपके साथ चलती जाएंगी, और वो लज्जत जो एक टास्क के कंप्लीट करने पर आपको मिलेगी वो आपकी जिंदगियों को पुरमुसरत बनाती जाएगी। चौथे नंबर पर, सेल्फ केयरिंग एक्टिविटीज। अपनी जात से प्यार करें। आप अगर यूरोप की हिस्ट्री पर निगाह डालें तो रेनेसांस का उनका एक दौर है, जिनको वो कहते हैं कि निशात सानिया, हमें एक नई जिंदगी में। उस तहरीक का जो सबसे बड़ा नारा था वो ह्यूमनिज्म था, कि सबसे ज्यादा इंसान को अपनी जात को अहमियत देना चाहिए, और उसी ह्यूमनिज्म की मूवमेंट के तहत आई को जमा की अहमियत दी गई। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया आई एम, यानी इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया गया, और कहा गया कि अपनी जात से प्यार करो। और ये बात लिख लें कि जो अपनी जात से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। अपनी जात से प्यार करें, अपनी जात को अच्छी ग़िज़ा मुहैया करें, अपनी जात को अच्छा लिबास मुहैया करें, अपने जात को मनफी ख्यालात, एंग्जाइटी, एंगर, गुस्सा, डिप्रेशन और कीना और इस किस्म के मनफी ख्यालात से पाक करके अपनी जात को इज्जत दें, अपनी जात को साहिब इज्जत बनाएं, यकीनन डोपामीन नेचुरली खारिज होगा। तो ये 4 एक्टिविटीज हैं, ईटिंग गुड, अचीविंग गोल, कंप्लीटिंग ए टास्क, सेल्फ केयरिंग एक्टिविटीज, 4 हो। अच्छा, दूसरा हमारा हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन भी 4 अंदाज से आप बड़ी आसानी से सीक्रेट कर सकते हैं। पहला है एक्सरसाइजिंग। अपनी जिंदगी में वर्जिश को लाजमी हिस्सा बना लें। अगर आप रोजाना 45 मिनट की वॉक करते हैं तो आप इस लज्जत से यकीनन आशना होंगे। आपको जितना डिप्रेशन हो आप वॉक करें, खारिज ना हो तो ये शर्तिया बात, ठीक है। एक्सरसाइज वो चीज है जो एंडोर्फिन को बहुत मिकदार में रिलीज करता है, आपके जिस्म को खूबसूरत बनाता है, आपकी सेहत में इजाफा होता है, आपकी खुशियों में इजाफा होता है। लिहाजा सुबह बेदार होकर हिस्सा बना लें कि एक्सरसाइज मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। अच्छा जी, दूसरा लिसनिंग टू म्यूजिक। मौसीकी, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कैसे ग़िज़ा है आपको पता है? अगर साइंस में हम मौसीकी की तारीफ करें तो वो आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी में तरतीब हो, और आपने यकीनन देखा होगा कि हमारी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी,
جب ہماری باڈی کی فریکوینسی اور موسیقی کی فریکوینسی آپس میں میچ کر جاتی ہے تو اس وقت اینڈارفن خارج ہوتا ہے اور ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ میوزیکیلٹی، ترتیب، خوش الہانی، ٹھیک ہے، اچھی آوازیں، یہ آپ کو بہت زیادہ مسرت دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر واچنگ اے مووی، جب آپ مووی دیکھتے ہیں تو انڈارفن خارج ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یونان جیسی علمی اور فکری اور سائنسی ترقی کسی نے نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج بھی کسی میدان میں بات ہو تو جب تک یونان والوں کی بات نہ ہو اس وقت تک انسان اس علم کی ABC نہیں سیکھ سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ٹریجڈیز، یہ ایک قسم کے دکھی ڈرامے ہوتے تھے، یہ پیش کرتے تھے اور اس کے پیچھے لاجک دیتے تھے اور اپنی قوم کو کہتے تھے کہ ان ٹریجڈیز، ان دکھی ڈراموں کو لازماً دیکھا کریں۔ اس کے پیچھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس سے کیتھارسس ہوتا ہے، کیتھارسس ہوتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا۔ اس سے انسان کو جب مووی میں ہیرو کی غلطیاں جو سرزد کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس پر زوال آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ موویز جو ہوتی ہیں یہ ہمیں زندگی کی راہوں میں بنے بنائے تجربات پیش کرتی ہیں، اور اگر ہم اس سے لرن کریں اور اس سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ انڈارفن کے اخراج کا باعث بنتی ہے۔ اچھا جی، لاسٹ ہے لافنگ۔ اچھا، لافنگ کو میڈیکل کی دنیا میں پنیسیا کہا جاتا ہے۔ پنیسیا کہتے ہیں اکسیر، اکسیر کا مطلب ہوتا ہے ہر مرض کا علاج، ہر مرض کی دوا۔ لافٹر، آپ زندگی میں ایک عادت بنا لیں کہ میں نے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنی ہے، کبھی بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو میں اب ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ خدا را اپنے بچپن کو واپس لوٹاؤ، یہ کہہ کے آپ کے لیے ٹانک ہے، یہ آپ کے لیے اکسیر ہیں، یہ آپ کے لیے زندگی کا بہت بڑا محرک رول ادا کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا انڈارفن سیکریٹ ہو، خارج ہو اور مجھے خوشی ملے تو اس کے لیے لافنگ ہے۔ اچھا، انڈارفن کے عنوان سے 4 باتیں یاد رکھیں: ایکسرسائزنگ، لسننگ ٹو میوزک، واچنگ مووی اور لافنگ۔ اچھا، تیسرے کی طرف چلتے ہیں۔ آکسیٹوسن، تیسرا ہارمون جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے اور ہمارے گلینڈ یہ ریلیز کرتے ہیں، یہ 4 سٹائل میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوشلائزنگ۔ سوشلائزنگ ہوتا ہے معاشرے میں گھل مل کر رہے۔ اچھا، یاد رکھیں ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن ان کے دماغ میں سب سے پہلی جو بات ڈالتا ہے وہ ہے کہ آپ تنہا ہو جائیں، یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، آپ علیحدگی اختیار کریں، ان ظالمین سے جدا ہو جائیں۔ خدا را کبھی بھی آپ نے ڈپریشن کی یہ بات نہیں ماننی کہ آپ تنہا ہو جائیں۔ یار بیلی، معاشرہ، رشتہ دار، کوئی حاسد، کوئی دشمن، کوئی دوست، کوئی رقیب، یہ چلتا ہے، یہ زندگی ہے۔ تو اپنی زندگی میں سوشلائزنگ کو نہ مس ہونے دے۔ ارسطوٹل جیسے عظیم دماغ نے یہ بات کہی تھی کہ تنہا یا خدا رہتا ہے یا جنگلی جانور رہتے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، انسان سوشل اینیمل ہے۔ تنہا یا فرشتے رہتے ہیں، تنہا یا جانور رہتے ہیں، انسان ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہا رہے۔ اپنے اندر برداشت کرے، زندگی کا حسن ہے کہ معاشرے میں گھل مل کر آپ رہیں۔ دوسرا، فزیکل ٹچ۔ سب سے جو انسانی دکھوں کو سب سے زیادہ ریلیکس کرنے والی چیز ہے وہ ہے جسمانی ٹچ۔ ایک بہت بڑے سکالر ہو گزرے ہیں اور سائیکالوجسٹ تھے، فشر، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ٹچ سے زیادہ انسانی سفرنگ کو آسان کرنے والی کوئی اور میڈیسن نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے سے پیار کیجئے۔ یہ دیکھیں پرانے بزرگ جو تھے وہ ہاتھ پھیرتے تھے، تو یہ فزیکل ٹچ کتنی زیادہ خوشی دیتا تھا، یہ ناقابل تصور ہے۔ اچھا، دوسرا ہے فزیکل ٹچ۔ تیسرا ہے پیٹنگ اینیمل، پالتو جانور رکھے، پالتو پرندے رکھے۔ اچھا، کچھ ایسے بکرات آج کل پیدا ہو گئے، ہر کام میں کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے۔ او بھائی، کوئی غیر پیسہ بھی کام کر لے،
یہ خدا نے کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کی خوشیوں کے لیے بنائی. ہر کام میں کتنا مجھے پیسہ ملے گا، کتنا مجھے فائدہ ملے. بھائی کوئی پالتو جانور رکھ لیں، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی پرندہ، اس سے تعلق ہے آکسیٹوسن کا. یہ خدا نے اس گلینڈ کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ یہ 4 ایکٹیویٹیز ہوں گی تو آپ کو خوشی ملے گی. اچھا جی، نیکسٹ ہے ہیلپنگ ادر، دوسروں کی مدد کرنا. یہ وہ جانے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. اس کے بارے میں نے تو یہی سنا ہے، اور وہ اس عظیم ہستی سے سنا تھا جس کو پوری دنیا جس کی عظمت کو سلام کرتی ہے، اور وہ تھے عبدالستاری بھی. یہ انہوں نے کہا تھا لوگوں کی مدد کرنا ایڈکشن ہے، جیسے آپ کسی نشے پر لگ جاتے. اور مجھے ان کی آج بڑی پیاری بات یاد ہے. انٹرویو میں اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ساری نیکیاں جو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جنت میں جانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا نیور، یہ مجھے لت پڑ چکی ہے، میں جہنم میں جاؤں گا. وہ جلتی ہوئی انسانیت، وہ تڑپتی ہوئی انسانیت، کوئی ان کے لیے انتظام کروں گا، یہ میرا نشہ ہے. مجھے جنت میں نہیں خوشی ملے گی، مجھے دوزخ میں خوشی ملے گی. تو جن لوگوں کو انسان، یہ ان امیجنیبل ہے. اس کائنات میں خدا نے کاز اینڈ ایفیکٹ پر بنائی ہے. آج آپ کسی کی مدد کرو گے، آپ کو لاشعوری بیٹھے بیٹھے فرحت ہوگی. وہ گھماتی خوشی جو آج آپ نے کسی کی مدد کر کے دی، وہ یقیناً آپ تک پہنچے گی، اور آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے، آپ نشئی ہو جائیں گے. کسی انسان کی مدد اور سیلفش کا ویشس سرکل، ایک انتہائی مکارانہ چکر توڑ کر تو دیکھے. آپ کو ایسی لت پڑے گی. یہ جن لوگوں کو لت پڑ گئی انہوں نے پوری پراپرٹیز دے دی، پوری پراپرٹیز راہ خدا میں. یہ فیس بک کے بانی مارک زارکبرگن پوری پراپرٹی 99% راہ خدا میں دے دی. بل گیٹس نے اپنی پوری دولت دے دی. وہ کہتے ہیں جو راحت اس چیز میں ملی وہ ہمیں دنیا کی لگژریز اور تعیشات خرید کر نہیں ملی. تو آکسیٹوسن کا تعلق ہے سوشلائزنگ سے، فزیکل ٹچ سے، پیٹنگ اینیمل سے، ہیلپنگ ادر سے. اچھا لاسٹ ہے سیریٹونن. سیریٹونن کا تعلق بھی 4 سے. سب سے پہلا ہے سن ایکسپوئر. یہ آج میڈیکل سائنسز بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں. آج سردیوں کا موسم ہو، آپ گھنٹہ 2 کبھی دھوپ پر بیٹھ کر تو دیکھیں. ہم بدقسمت ہیں، یہاں سورج بڑی فراوانی سے چمکتا ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مغربی ممالک میں باقاعدہ یہ ایک ٹاپک ہے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے سن باسکنگ. وہاں سورج کم نکلتا ہے اور جب نکلتا ہے لوگ کپڑے اتار کر سڑکوں پر لمبے ہو جاتے ہیں. سن باسکنگ. میڈیکل سائنس کہتی ہے اس سے وٹامن ڈی خارج ہوتا ہے. وٹامن ڈی آپ کو خوشی دیتا ہے، وٹامن ڈی آپ کے مسل کو مضبوط کرتا ہے، وٹامن ڈی آپ کی خوشیوں کو دگنا کرتا ہے. وٹامن ڈی آپ کے مزاج میں جو یکدم تبدیلیاں واقع ہو رہی تھی اس کو سٹیبلائز کرتا ہے، اس کو ایک جگہ روکے رکھتا ہے. نیکسٹ ہے مائنڈ فلنس. اپنے دماغ کو انتشار سے بچائیں. اور دماغ کو انتشار میں مبتلا کرنے والی صرف 2 چیزیں، ایک یاد ماضی، ایک مستقبل کا خوف. خدا را ان دونوں چیزوں کو ڈیلیٹ کر. آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو، اولیاء خدا کو جو اللہ تعالی کے دیدار سے آشنا ہو چکے ہیں، ان کو لغت میں کہا جاتا ہے صاحب حال. جو پریزنٹ میں رہتے ہیں، لمحہ میں جیئیں، سیکنڈ ٹو سیکنڈ جیئیں. چھوڑے ماضی ڈیڈ ہو چکا، فیوچر ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور فیوچر کبھی آتا بھی نہیں ہے. ہمیں حال میں جینا، ہمیں اس لمحے جینا سیکھنا ہوگا. اور جو اس لمحے جینا سیکھ لے، غم، دکھ، درد بھی دور ہوتے ہیں اور وہ دنیا کا کامیاب ترین حاضر دماغ شخص ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ کامیابیاں اس کو لپیٹ لیتی ہیں. تیسرا ہے بینگ ان کمپنی آف نیچر. فطرت کو نہ چھوڑیں. فطرت کو خدا نے خلق کیا ہے، اس میں سکون ہی سکون. وہ ایک بہت بڑے بزرگوار کی میں بات پڑھ رہا تھا کہ خدا کو تلاش کرنا ہے تو فطرت کے پاس چلے جاؤ. فطرت میں چھپا ہے آپ کا خالق. لیکن انسان نے اپنے بنائے ہوئے شہروں
اور آج میں حیران ہوتا ہوں، آج انسان پھر اسی طرف لوٹ رہا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے پہلے گڑ والی چائے جو ہوتی تھی اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، آج گڑ والی چائے مہنگی بک رہی ہے۔ آج میں بعض ہوٹلوں پر دیکھا ہوں بالکل وہ جھونپڑیاں بنا رہے ہیں اور بالکل کوشش کر رہے ہیں اپنی مارکیٹنگ بڑھانے کے لیے کہ نیچرل مناظر پیش کیے جائے۔ خدا را نیچر کے پاس جایا کریں، نیچر سے سبق سیکھا کریں۔ کائنات کا سب سے اچھا دین جو سیکھا جا سکتا ہے وہ فطرت سے، فطرت کو آبزرو کریں، فطرت میں کیا اصول کار فرما، فطرت کیا کر رہی ہے، فطرت کے نظاروں میں گم ہوا کریں، فطرت سے بات چیت کیا کریں، فطرت آپ کو پریچ کرے گی اور فطرت کے قریب ہوتے ہوئے آپ حقیقت پسند ہو جائیں گے۔ حقیقت پسند ہوں گے تو پھر واثق باللہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا جی، لاسٹ ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن کو پرانے زمانے میں میڈیکیشن کہا جاتا تھا، میڈیسن ہے دماغ کی۔ میڈیکیشن کیا ہے؟ اپنی زندگی سے 5 سے 25 یا آدھا گھنٹہ نکال کر ایسی کوئی ایکٹیویٹی کیجئے جس سے آپ کا فوکس بڑھے۔ سب کچھ فوکس ہے، آپ بیٹھ جائیے اور بے شک کسی بات پر، آتے اور جاتے سانس پر فوکس کر لیجئے، ریلیکس موڈ میں۔ موم بتی جلائیے، اس کے شعلے کے رنگوں کو دیکھیے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کریے جس سے آپ کا فوکس بڑھے، اس کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور میڈیٹیشن آپ کے اندر مائنڈ فلنس لاتی ہے۔ تو یہ 4 ہارمون آج میں نے آپ کو پیش کیے جو ہمارے گلینڈ خارج کریں تو خوشی ملتی، نہ کریں تو آپ خوش ہونا بھی چاہیں، کیونکہ انسان ایک بیولوجیکل وجود ہے، یہ اس کے اندر مخصوص ہارمون خارج ہوں گے تو وہ کام ہوگا، اور یہ مخصوص ہارمون خارج ہوں گے جب 4 ایکٹیویٹیز ان سے اٹیچ کریں گے۔ لہذا اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور بنائیں، سب سے بڑا ٹارگیٹ آپ کی خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدا خوش دلوں میں آتا ہے، غمگین، پریشان، مایوس، ڈپریشن کے مارے ہوئے دلوں میں خدا کی کوئی آنے کا امکان نہیں ہے۔ تھینکس ویری مچ۔